بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں بہت سارے بچے پڑھائی میں بہت محنت کرتے ہیں، روزانہ اسکول بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہوم ورک اسائنمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ بھی انہیں پڑھنے کے لیے بٹھا رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں ان کے اندر قابلیت نظر نہیں آتی، ان کے امتحان کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اب والدین بڑے پریشان ہوتے ہیں، فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ غصہ نکالتے ہیں بچوں کے اوپر، اور بعض اوقات وہ غصہ نکالتے ہیں اسکول والوں کے اوپر، اور وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر نقصان بچے کا ہو رہا ہوتا ہے، بچہ امپروو نہیں کر رہا ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے 4 طریقوں کی جنہیں سامنے رکھ کر آپ بچے میں قابلیت بھی پیدا کر سکتے ہیں اور اس کے نتائج بھی بہتر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر والدین جب رزلٹس آ جاتا ہے اس وقت بہت غصہ کرتے ہیں، بچے کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں نمبر کیوں آئے، اور اس وقت پلان کرتے ہیں کہ آپ بچے کو ہم روزانہ پڑھائیں گے، لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ یا بعض اوقات والدین ایگزام سے پہلے پڑھنے کے لیے بٹھاتے ہیں، زور دیں گے رات کو دیر تک پڑھو، محنت کرو، کوششیں کرو، زیادہ نمبر لے کر آؤ، لیکن رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بچہ اچھا رزلٹ لے کے نہیں آتا۔ کیوں لے کے نہیں آتا؟ کیونکہ بچے کو ضرورت ہے ڈیلی فالو اپ کی۔ اگر آپ نے یہ کام کر لیا، یقین کریں 50% سے زیادہ کام آپ ویسے ہی مکمل کر لیں گے۔ کیا کرنا ہے؟ روزانہ بچے کی ڈائری چیک کرنی ہے، روزانہ اس کی کاپیز چیک کرنی ہے، اس سے ایک ایک سبجیکٹ کے بارے میں بات کرنی ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ وہ کیا پڑھ کر آیا، کیا سیکھ کر آیا۔ ناظرین، جب ڈیلی فالو اپ لے رہے ہوتے ہیں تو بچہ آہستہ آہستہ کانشیسلی وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے گھر میں آگے بتانا ہے، تو زیادہ توجہ سے سیکھتا ہے۔ اور جو لوگ ڈیلی فالو اپ نہیں لیتے، یقین کریں ان کے لیے امپروو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یاد رکھیں، روزانہ آپ کو بچے کا چیک کرنا ہے کہ ڈائری میں کیا کر کے آیا ہے اور کیا نہیں کر کے آیا ہے۔ اچھا ناظرین، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچہ ڈیلی فالو اپ دے رہا ہوتا ہے، وہ اپنا کام چیک بھی کروا رہا ہوتا ہے، دکھا بھی رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کا رزلٹ اچھا کیوں نہیں آتا؟ دوسری بات، اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، اگر آپ بچے کے کانسیپٹ کلیئر نہیں کر رہے ہیں تو بچہ بہت جلدی اکتا جائے گا، یا گھنٹوں پڑھنے کے بعد بھی کچھ نہیں سیکھے گا اور بھول جائے گا۔ تو یاد رکھیے، بچے کے کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ جو بچہ پڑھ کر آیا ہے، لکھ کر آیا ہے، جس کا ٹیسٹ ہے، آپ بچے سے پوچھئے کہ بیٹا آپ کو کیا سمجھ میں آیا۔ اچھے والدین یہ کام لازمی کرتے ہیں کہ بچے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچے سے کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ آپ نے کیا سیکھا۔ بچہ جب آپ کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اپنے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں اور وہ انجوائے بھی کرتا ہے۔ بچے پڑھانا پسند کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو۔ بچوں کو پڑھانے کا شوق ہوتا ہے، تو آپ ان سے پڑھیے۔ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ آپ سے کنیکٹ بھی ہوگا اور اس کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس کا ڈیلی فالو اپ لیا، آپ نے اس کے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کے کانسیپٹ کلیئر نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا آپ کو آتا ہی نہیں ہے، کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں۔ تو تیسرا کام آپ کو کرنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کو اسکول سے رابطہ کرنا ہے۔ ناظرین، اسکول سے رابطہ کر کے آپ بچے کے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اکثر والدین یہ بھی نہیں سیکھ پاتے کہ اسکول سے رابطہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ یعنی وہ اسکول پہنچ جاتے ہیں اور بعض اوقات لڑنا شروع کر دیتے ہیں یا بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹیچر سے الجھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ تو ناظرین، آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسکول سے رابطہ کیسے کرنا ہے۔ اسکول سے رابطے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ ڈائری کے اندر مسئلہ لکھ کے بھیجنا ہے ٹیچر کے پاس۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بچے کا یہ پرابلم آ رہی ہے تو ڈائری میں لکھ کے بھیجیے۔ اگر ٹیچر رسپونڈ کرتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ رسپونڈ نہیں کرتی تو اب آپ کو دوسرا اسٹیپ لینا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو اسکول سے ٹائم لینا ہے۔ بہت سارے والدین اسکول سے ٹائم لیے بغیر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ٹیچر مصروف ہو سکتی ہیں، انتظامیہ مصروف ہو سکتی ہیں، الگ الگ دن الگ الگ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اگر ان کو پراپر ٹائم نہیں دیا جاتا تو وہ غصے میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اسکول سے ٹائم لینا ہے کہ مجھے بچوں کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے بعد جب ٹیچر سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ، تو سارے پوائنٹ لکھ کے جائیں کہ کیا بات کرنی ہے۔ نہ لکھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ باتوں پہ غیر ضروری توجہ دیتے ہیں، کچھ باتوں کے بارے میں بہت لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، اور جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ آپ سے مس ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی اور اس میں اختصار بھی نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کمپلیٹنس اور کنسائزنس۔ پوری بات کریں، جامع بات کریں،
اور مختصر بات کریں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جامع بات نہیں کر پاتے اور آپ مختصر بات نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ پوائنٹ لکھ کے نہیں گئے. آپ پوائنٹ لکھے ہوں گے, آپ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسان ہوگا, مینجمنٹ کے لیے بھی سمجھنے آسان ہوگا. وہ دیکھیں گے کہ آپ واقعی میں سیریس ہیں, آپ پوائنٹ لکھ کر لے کر آئیے. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے, جو بھی طے پاتا ہے, اب آپ کو اس کا فالو اپ لینا ہے. یعنی ٹیچر کہیں گی کہ دیکھیں آپ گھر میں اتنا ٹائم دیجئے, اس سبجیکٹ پہ محنت کیجئے, تھوڑا سا خیال کیجئے, رائٹنگ بہتر کیجئے. صحیح ہے, یہ آپ کو کرنا ہے. وہ آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کریں گی, وہ کہیں گے میں کلاس میں الگ سے ٹائم دوں گی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو آپ کے سامنے دونوں باتیں ہوں گی. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ بات کرنے کے لیے جائیں گی تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے, ٹیچر نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے, تو بہت اچھی بات ہے, بچہ امپروو کر چکا ہوگا. اور اگر ٹیچر نے اپنا کام نہیں کیا ہوگا تو آپ ٹیچر سے بات کر سکتی ہیں کہ دیکھیں ہم نے اپنا کام پورا کر لیا اور آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا, اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کرنا کیا ہے. یہ بڑی کلیئرٹی آ جاتی ہے, پوائنٹ لکھنے سے بہت کلیئرٹی آ جائے گی. پوائنٹ لکھیں گے تو آپ کے لیے فالو اپ لینا آسان ہو جائے گا. لیکن چوتھی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے, جو اکثر ہم سے غلطی ہو رہی ہے اس دور میں. ہم بڑی غلطی کر رہے ہیں. وہ یہ غلطی کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ٹیچر سے بات کیسے کرنی ہے. یقین کریں اس دور کے اندر ٹیچر کی رسپیکٹ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم عزت کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے فیس دیے تو ہم بدتمیزی بھی کر سکتے ہیں اور بحث بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اگر ٹیچر کو عزت نہیں دیں گے تو بچہ بھی ٹیچر کو عزت نہیں دے گا. بچہ اگر ٹیچر کو عزت نہیں دے رہا ہے آج, تو کل وہ آپ کو عزت نہیں دے گا. اس نے عزت دینا سیکھا نہیں ہے. جو والدین بڑی محبت سے بات کرتے ہیں, پولائٹلی بات کرتے ہیں, سمجھداری سے بات کرتے ہیں, وہی چیزیں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بڑوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے. اور آپ یقین کریں, آپ کسی سے اچھے انداز سے بات کر کے اپنی بات اچھی طرح منوا سکتے ہیں, اپنا کام نکلوا سکتے ہیں. اور اگر آپ لڑ جھگڑ کے کام نکلوانے کی کوشش کریں گے, ہو سکتا ہے وقتی طور پہ ٹیچر چپ ہو جائیں, لیکن بعد میں وہ آپ کے بچے کو وہ امپورٹنس نہیں دیں گی, آگے بچے کی ویک پوائنٹ جمع کرنا شروع کر دیں گی. ان جنرل یہی ہوتا ہے. تو آپ کو کرنا یہ ہے, تو جب آپ اسکول جائیں بچے کے متعلق بات کرنے کے لیے پولائٹلی بات کریں, رسپیکٹفلی بات کریں. اس بات کا خیال رکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیچرز آپ کے ساتھ بھی کوآپریٹ کریں گے, آپ کے بچے سے بھی کوآپریٹ کریں گے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچہ مستقل امپروو کرنا شروع کر دے گا, جو آپ کا مقصد تھا. لیکن 4 باتوں کا خیال رکھیں, انشاءاللہ آپ کا بچہ رزلٹ اچھے لے کر آئے گا, اس میں قابلیت بھی پیدا ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.